سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے، اور جس طرح طلعت صاحب نے بھی فرمایا کہ جو شق ڈالی گئی تھی 62(1)(f) کے تحت، وہ ایک جنرل نے شق ڈالی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی اب دیکھنا ہوگا۔ تو طلعت صاحب، جو شقیں اب ڈالی گئی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، تو ان کے خاتمے کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جی، آئینی ترمیم چاہیے ہوگی۔ ویورز کی یاد دہانی کے لیے کہ جس سمیع بلوچ کیس کو واپس لیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ 13 اپریل 2018 کو جب وہ اس کا فیصلہ دیا جا رہا تھا، تو اس وقت کے جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو ریمارکس دیے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے کہ عوام اچھے کردار کے رہنماؤں کے مستحق، اور اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تھا، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایسا شخص جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہو، وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا برڈن جو ہے وہ ایکیوزڈ پر ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایسے لوگ جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کے اوپر مستقل پابندی عائد کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک آربیٹری آبزرویشن تھی، ایک آربیٹری فیصلہ تھا، یہ ایک عمران خان کو لانے کا جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا اس کا حصہ تھا، جس میں استعمال ہوئی آئین کی وہ شقیں جن کو میرے خیال میں امینڈ کرنے کا وقت آ گیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اسکروٹنی کے سیاستدانوں کو بہت سارے مراحل پھلانگنے پڑتے ہیں، اس اسکروٹنی کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی الیکشن سے پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، الیکشن کے دوران ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور جو بنیادی ستون ہے کہ پبلک ایکسچیکر کو وہ نقصان نہ پہنچائے، اور پبلک آفس کے تقدس کی پامالی کا باعث اگر وہ نہیں بنتے تو دے آر کوالیفائڈ ٹو بی ممبرز آف دا پارلیمنٹ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی تھی کہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، چلیں اسی جنرل ضیاء الحق کے بنائے ہوئے معیار کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر اسی اسمبلی میں دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس ووٹ کے تقدس کی پامالی کے حوالے سے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ آلریڈی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مان لی گئی تھی، تو شاید سپریم کورٹ نے اسی کا احترام کیا ہے، ورنہ یہ بھی عین ممکن تھا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی کہ چونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، آپ نے سیٹ لوز کر دی ہے، اور اب آپ دوبارہ سے، اور آپ نے پنشمنٹ آپ کو مل گئی ہے، دوبارہ سے اسی اسمبلی کا بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ طلعت صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ان سے سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، جہانگیر خان ترین آپ کی جماعت کے سربراہ، وہ جو فیصلہ سنایا گیا تھا 2017 میں، اس سے براہ راست متاثر ہوئے تھے، ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ اڑا دیا ہے اور تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پارٹی موقف کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی ایک شق جو بڑی مبہم قسم کی تھی اور بڑی ایمبیگوٹی تھی، سسپیشیسنس تھی، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی، اس کو آج کلیئر کر دیا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، اور اس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب بھی ہیں کیا؟ تاحیات نااہلی کے جنا جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہوگی، اور آئندہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے کم از کم تاحیات نااہلی کا جناب یہ ایک ٹول استعمال نہیں ہو سکے گا۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 2017 کے اندر کس طریقے سے جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا رستہ جناب وہ بلاک کیا گیا، پھر ان کو بیلنس کرنے کے لیے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے دستے راست اور اپنے محسن کہ جس نے اپنا تن من دھن اور اپنا پیسہ اربوں روپیہ اور اپنی صحت کینسر کا پیشنٹ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کی بڑھوتری کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اپنا جو کردار جس شخص جہانگیر ترین صاحب نے ادا کیا، اسی کو جناب بلی کا بکرا بنا دیا، اور بیلنس کرنے کے لیے عوام کی نظروں میں کہ جناب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی اور نون لیگ کا جناب ایک بیلنس جناب فیصلہ آ گیا۔ آج سپریم کورٹ نے اچھا ڈیسیجن دیا ہے، اور اس پہ ایک چیز ہے جو میں تو ابھی جناب رستے میں ہوں، مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیل باقی کیا ہے کہ مدت کیا انہوں نے طے کی ہے۔ اس کے حوالے سے میرا خیال ابھی تک سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ اب مدت کیا ہوگی، 5 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی۔ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے آج سے کچھ دن پہلے یہ آرڈر کر دیا ہے اور ڈیسیژن دے دیا ہے کہ آئندہ سے نیب کے کیسز کے اندر جو نااہل ہوگا اس کی نااہلی کی مدت 10 سال ہوگی۔ اب وہ تو ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔
اب یہ سپریم کورٹ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مجھے نہیں پتا کہ ٹی وی چینلز پہ اس وقت کیا چلتا ہے، مجھے سب اتنا ہے کہ صلاحیت نااہلی ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ چیز کم از کم لینا باقی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو بھی ڈیفائن کر دے کہ 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، 2 سال کی کتنی نااہلی ہوگی آئندہ اگر کسی میں صادق اور امین نہ ہوا اور 61 کے تحت اگر نااہل ہوا، تو میرا خیال ہے یہ چیز ابھی باقی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ وقت کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں، پہلے تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیے، غلطی سپریم کورٹ کی پارٹی تھی وہ درست کی گئی ہے اور یہ اچھی بات ہے. ایسی بات جس میں تاحیات نااہلی کی کا عرصہ متعین نہیں تھا تو وہ سپریم کورٹ نے اپنے تئیں جو ہے مقرر کر دیا تھا، اور اس بات پہ تنقید ہوتی آ رہی تھی. اس کو کسی بھی مرحلے پہ یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو واپس ٹھیک کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ درستگی ہو گئی ہے، اور جہاں جہاں پہ درستگیاں ہو جائیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہیے کامران مرتضیٰ صاحب. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیا رسپونڈ کریں گے آپ اس کے اوپر، فیصلے کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا فیصلہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ ایک غیر آئینی، غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلہ جو ثاقب نثار صاحب اسی کرسی پر بیٹھ کر دے کر گئے تھے، صرف ایک شخص کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، جن کا نام نواز شریف ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف سے اس بات کی گواہی آ رہی ہے کہ یہ کتنا ظلم ہوا تھا، اور یہ تاحیات نااہلی آئین کے بھی خلاف تھا. لیکن اس وقت جو ثاقب نثار صاحب کسی لاڈلے کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ باندھ رہے تھے اور کسی کو سزا دے رہے تھے، یہ آج مکافات عمل ہے. آج ثاقب نثار صاحب بیٹھ کے جب ٹی وی پہ یہ فیصلہ دے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو تھوڑی بہت شرم ضرور ان کو آنی چاہیے کہ کس طرح منصب کو استعمال کرتے ہوئے، ان کرسیوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، یہ ہے اصل ناجائز اختیار جو استعمال ہوتا ہے اور دوسروں پر الزام لگاتے رہے. اور سپریم کورٹ جب ایک ادارے سے ایک ایسا شخص اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان منصب پر بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، تو یہ ان کی فیصلوں کی مدت اس وقت کے لیے تو وہ لگتا ہے کہ جی ساری طاقت ان کے پاس ہے، لیکن تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. آج یہ فیصلہ جو ہے یہ اصل میں ثاقب نثار صاحب کا جو اختیارات کو ناجائز استعمال کیا انہوں نے، یہ اس کے خلاف آیا ہے. اور یہ جو آئین کے اندر جب تعین نہیں ہے کہ آپ، لیکن اس وقت ہم یہ باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے نہیں جی یہ تو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب سرخرو ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون سرخرو ہوئی ہے کہ یہ کس طرح اس وقت جو ظلم تھا، جو ایک سخت تھا اپنے ہاتھ سے یہ ظلم کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں دوبارہ بیلنس میں آنا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ منصب بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، یہ اختیار بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. جی اچھا. مریم اورنگزیب صاحبہ، چیف جسٹس نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ صرف ایک جنرل نے 62(1)(f) کی شق ڈال دی تھی تو ہم سب اس کے پابند ہو گئے ہیں. تو آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تو پھر اس شق کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ لوگ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے بالکل کرنا چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایسی تمام شقیں میرے تو خیال میں جو شقیں ڈکٹیٹر نے ہمارے آئین میں انسرٹ کی ہیں ان سب کو پارلیمان کے دروازے سے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے. اور یہی ہمارا یہ ہمیشہ سے یہ موقف بھی رہا ہے. اور یہ اس قسم کے لوگ اور اس قسم کی جو انٹرونشن ڈکٹیٹر کر کے گئے ہیں ان کی وجہ سے جو نقصان ملک کا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس شق کو استعمال کرتے ہوئے ثاقب نثار صاحب نے یہ رولنگ دی تھی، حالانکہ یہ آئین کے خلاف فیصلہ تھا، اور یہ رولنگ دی تو ملک کا کتنا نقصان ہوا. آج 4-5 سال اس ملک کے جو عوام ہیں انہوں نے مہنگائی کا عذاب دیکھا، بے روزگاری کا عذاب دیکھا، اور مطلب اتنا ناقابل تلافی نقصان. نواز شریف صاحب کا وقتی نقصان ہوا، لیکن آج وہ سرخرو ہیں. آج وہ واپس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اس منصب پہ دوبارہ بیٹھیں گے، 4تھی دفعہ بیٹھیں گے. لیکن اس ملک کا کتنا ناقابل تلافی نقصان ہے. جی. اور یہ خبر میاں صاحب تک بھی پہنچی ہوگی، یقیناً آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا ری ایکشن دیکھیں، یہ بات تو آپ پاکستان کی عوام اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ان پہ یہ جبر ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، جب ان پہ یہ تمام
چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت، اس کڑے مشکل وقت پہ بھی انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور مکافات عمل ہے کہ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جب آیا ہے تو میں زیادہ تو نہیں کچھ کہنا چاہتی، لیکن سب لوگ اللہ تعالیٰ، جو لوگ جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نے سما کو وقت دیا۔